پاکستان اور بھارت دو ایٹمی طاقتیں ہیں جن کے درمیان کئی سالوں سے کشیدگی جاری تھی۔ ایک صبح جب پاکستان کے شہری روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے، اچانک آسمان پر سیاہ سائے نظر آئے۔ یہ بھارتی اسٹیلتھ ڈرونز تھے، جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس، مکمل خاموش اور انتہائی مہلک۔ انہوں نے پاکستان کے بڑے شہروں لاہور، کراچی، اسلام آباد، ملیر، بنو اور واکینٹ پر اچانک حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ اتنا تیز تھا کہ پاکستانی ریڈار سسٹم بھی فوری طور پر ان ڈرونز کو نہ پہچان سکا۔ کئی مواصلاتی مراکز، بجلی گھروں اور سرکاری دفاتر کو نشانہ بنایا گیا۔ پورے ملک میں خوف اور افراتفری پھیل گئی۔ جنرل یوسف قریشی نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا لیا اور کہا، ہم پر حملہ کیا گیا ہے لیکن ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ دشمن کو اس حملے کی ایسی قیمت چکانی ہوگی جو وہ کبھی بھول نہ پائے۔ پاکستان نے اپنے خفیہ جدید ترین ڈرونز شاہین ایکس کو حرکت میں لایا۔ یہ ڈرونز مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس تھے، جو خودکار طور پر دشمن کے ٹھکانوں کو پہچان کر تباہ کر سکتے تھے۔ اگلی رات شاہین ایکس ڈرونز بھارتی فضائی حدود میں داخل ہوئے اور دہلی، امبالہ اور جے پور کے فوجی مراکز، ریڈار اسٹیشنز اور اہم تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سیکٹر میں پاکستان کی بھارتی فوج کے خلاف پاکستانی زمینی افواج نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ انہوں نے مغربی سرحد سے پیش قدمی شروع کی۔ راجستھان اور ہریانہ نے کئی چھوٹے قصبے فتح کیے۔ بھارتی افواج بکھر گئی۔ آخرکار پاکستانی افواج نئی دہلی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ بھارتی حکومت نے ہتھیار ڈالے۔ جنرل قریشی بھارتی پارلیمنٹ میں داخل ہوئے اور پاکستانی پرچم بلند کرتے ہوئے کہا، ہم نے جنگ ضرور جیتی ہے مگر ہمارا اصل مقصد امن ہے۔ ہم دشمن نہیں، انسانیت کے محافظ ہیں۔ پاکستان نے دہلی پر قبضہ نہیں کیا بلکہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک عبوری حکومت قائم کی تاکہ بھارتی عوام کو اپنے فیصلے کا حق حاصل ہو۔ دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدہ ہوا۔ جنگ نے سکھا دیا کہ ٹیکنالوجی اور طاقت وقتی کامیابی دے سکتی ہے مگر اصل فتح امن، انصاف اور رواداری۔ اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے عوام آپس میں گل مل گئے اور ایک نئے وطن کی بنیاد رکھی، اور وہ تھا متحدہ پاکستان و ہندوستان۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔